اور یوٹیوب تے سننے والے مسلمانوں، رمضان دا مہینہ جے، جہنم دے بوئے بند جے، اللہ دا واسطہ جے کسے دے بارے زبان کھولن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیو۔ فرمایا جبریل نے اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں دا صرف اتنا گناہ سی، یقعون فی اعراض الناس، وابے ذی وقار، اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بندہ کسی بلند چھت تو زمین تے گرے اور وہ جسم چکنا چور ہو جائے، جگہ جگہ تو پھٹ جائے، زخم آ جائے اور اس چوں خون بہ رہا ہوئے، یا دوسرے طریقے دے نال اس طرح سمجھنا کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس نوں بڑے بڑے پھنسی اور بڑے بڑے پھوڑے نکلے نے اور انہاں دے اندر بڑی بدبودار پیپ جمع ہو گئی، وہ زخم اور وہ پھنسی پھوڑے پیپ دے نال بھرے نے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے اگر کسی مجرم نوں اے سزا دیتی جائے کہ بے تینوں کوڑے نہیں مارے جان گے، درے نہیں مارے جان گے، تیری سزا ہے وے کہ تو صبح بھی یہ لہو پینا ہے تے شام نوں بھی لہو پینا ہے، صبح بھی تو یہ پیپ پینی ہے تے رات نوں بھی تو پیپ پینی ہے، تیری خوراک ہی پیپ تے لہو ہے۔ ہن ایمانداری دے نال سوچو کہ نہ وہ بندہ پی سکے گا نہ وہ بندہ نگا سکے گا۔ اس بات دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، میں ایڈوانس دعا کرنا بس محبت نہ آہستہ جی آمین کہے آجے، اللہ جہنم دی تتی ہوا تو یا اپنی رحمت نہ محفوظ فرمائی۔ فرمایا جڑے جہنم جان گے نا یسقا من ماء صدید، انہاں نوں لہو تے پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، وہ گھٹ گھٹ کر کے پین گے، نگاؤن گے، اندر سٹن گے، ولا یکاد یسیغ، لیکن فرمایا وہ انہاں دے حلق تو نیچے نہیں اترے گا، انہاں نوں موت ہی موت نظر آ رہی ہوئے گی۔ اسیں جہنم دے معاملے دے اندر بہت زیادہ غافل ہو گئے ہیں۔ بیٹے توجہ رکھنا، اسیں یہ سمجھ لیا ہے کہ جہنم چ جانا ہے کافراں نے، جہنم چ جانا ہے غیر مسلمان نے، اعدت للکافرین ولا شک فی ذلک، کوئی یہ دے اندر شک بھی نہیں۔ لیکن اگر قرآن پڑھیے احادیث پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ کئی کلمہ پڑھن دے باوجود بھی لوگ ایسے ہون گے جڑے چند گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک دی جہنم اندر سٹ دیتے جان گے۔ ہن تسی یہ سمجھتے ہو گے کہ اے تے پیپ پینی ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول نے، اے تے پیپ پینی ہے ابو جہل نے، میں تے بڑا نہاتا دھوتا ہاں، دو روایتاں سن لو پھر آپ ہی فیصلہ کر لیو کتنے کھلوتے ہو۔ یہ خطبہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں، یہ جلسے جلوس سبحان اللہ تے ہتھاں چکن دے نال ناریاں مارن دے نال کامیاب نہیں ہوندے۔ انہاں چیزاں نو اندر اتارو، اے غفلتاں نسلاں چ منتقل ہو گئیاں نے۔ فرمایا لہو تے پیپ پلایا جائے گا، سننے ابی داؤد دی صحیح روایت۔ فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن تے تہمت لاندا ہے، کسے مومن دے کھاتے چ ایسی گل پاندا ہے، کسے نمازی دے بارے، کسے نیک انسان دے بارے ایسی تہمت لاندا ہے، ایسی گل کردا ہے، ایسا او دے چ عیب سٹدا ہے۔ بیبیو توجہ کریو، جھگڑیاں چ معاملہ ہر گھر چ ہو رہا جے۔ فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن عورت کسے مومن مرد ایسا ویل، ایسا عیب، ایسا گناہ پاندا ہے جیڑا او دے چ ہے نہیں، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جہنم دے اس پورشن اندر رکھن گے جے دے اندر جہنمیاں دا لہو تے پیپ ہوئے گی۔ ہن تسی دیکھ لو سیاسی زندگی چ تہمت بازی کنی ہے، تنظیمی زندگی دی حالت کی ہو گئی ہے۔ خاندانی معمولی جے جھگڑے ہوندے نے تے اسی کسے بندے نو حاجی صاحب گندیاں کرنا واسطے او گناہ اس بندے دے کھاتے سٹ دینے ہاں جڑے گناہ نے کدی خواب چ بھی نہیں دیکھے۔ اچھا ایک اور روایت سننا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ مینوں اللہ پاک نے نا جہنمیاں دی کیفیت دکھائی۔ بعض لوگوں نے میں ویکھیا کہ اظفارہم من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم،
او کما قال فرمایا کئیاں دے تانبیاں دے ناخن سن وہ نہ منہ چھلنی کر رہے سن سینے چھلنی کر رہے ہیں لہو لہان سن جہنم دے اندر میں کیا من ہؤلاء یا جبریل جبریل بھیا کون نے ایڈا بھیڑا حال انہوں نے کیتا ہے کیڑا جرم انہاں کو ہو گیا ہے او فیصلہ آبادیو اور یوٹیوب تے سنن والیو مسلمانوں رمضان دا مہینہ جے جہنم دے بوئے بند جے اللہ دا واسطہ جے کسے دے بارے زبان کھولن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیو فرمایا جبریل نے اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں دا صرف اتنا گناہ سی یقعون فی اعراض الناس لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کردے سن چغل خور لوگ سن انہاں دے زبان دے معاملے ٹھیک نہیں سن تو میرے پیارے بھائیو میں دسنا ہے چاہنا کہ جہنم دا معاملہ اگ دا معاملہ میں چونکہ دروس اندر بھی رہنا جلسیاں اندر بھی جانا خطبات اندر بھی رہنا اے موضوع بالکل آہستہ آہستہ ساڑھے خطبات چوں نکل گیا ہے جبکہ سب نالوں حقیقی کامیابی ہے کہ جڑا جہنم تو بچا لیا گیا اور اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیتا گیا ایک میں قرآن پاک دی ہو رہا ہے تو انہوں پڑھ کے سنانا ایتھے ماشاءاللہ پپیتا ہے سیب ہے امرود ہے اور ماشاءاللہ کنو ہے کیلا ہے ہر پھل دی شکل بھی سونی ہے میرے لوے کے بولیا جے ہر پھل دی شکل بھی سونی ہے رنگ بھی سونا ہے تے ہولی ہولی بولو ذائقہ بھی پر جہنم سے کچھ نہیں ہونا زقوم دا درخت پلایا جائے گا جڑا کانٹے دار ہوئے گا تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فرمایا جڑا زقوم درخت انہاں لوگاں نو کھلایا جائے گا نا وہ جہنم دی جڑ چوں اصل چوں پیدا ہوندا ہے تے او دا خوشا او دا پھل اس طرح ہوئے گا جویں بھوت تے جن تے شیطاناں دے سر ہوندے نے کہے دے وال وول کھل رہے ہوندے اسی دیاں تے او کی تو بھوت بنیا ہوئے او کی جن بنیا ہے جا کنگھی پھیر جا کے تے فرمایا بھوتاں تے جناں تے شیطاناں دے جہو جے ڈراونے سر ہوندے نے نا اس زقوم درخت دا خوشا تے پھل ایہو جہا ہوئے گا او جویں جویں بندہ نکلتا جائے گا پیٹ دیاں انتریاں باہر نکلدیاں جان گیاں میرے پیارے بھائیو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے فرمایا سب نالوں ہلکا عذاب ہی ہوئے گا کہ اگ دی جتی پہنائی جائے گی تے بندے دا دماغ کھولے گا دسو اے حدیثاں جنگلاں چ بیان کریے پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے نا سیدنا جبریل نو کہلیا جا بھی جا کے جنت ویکھ جہنم ویکھ میں اس حدیث دا اختصار کرنا انہاں جہنم ویکھی تے آ کے پتہ کہ کہن لگے فحفت بالشہوات یا اللہ اے جہنم تے شہوات پیڑیاں خواہشات انہاں چیزاں نہ ٹانپیے مینوں تے نہیں لگدا کہ کوئی بھی انسان اس جہنم تو بچے گا فرمایا بڑا تگڑا بندہ دنیا دا بڑا بڑا پیسے روپے والا کھلا کھان پین نہاؤن والا انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈبکی دین گے جہنم دی تے کہن گے 10 کدی کوئی دنیا تے سکھ دا ساہ بھی لیا سی بھائی وہ کہے گا مالکہ میں دنیا تے کدی بھی کوئی سکھ دا ساہ نہیں سی لیا ساریاں خوشیاں بھول گئیاں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ایسیاں چ پین والے اتنے سٹے ہون گے انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم فرمایا جرم یہ سی کہ وڈے وڈے گناہ لوک لوک کے کردے سن تے اڑی کردے سن وڈے گناہ چھڑ دے نہیں سن مولوی دا جمعہ بھی سننا ہے تقریر بھی سننی ہے تاک رات بھی آنا ہے سارا کچھ کرنا ہے عقیدہ بھی سونا ہے لیکن جڑے وڈے وڈے گناہ نے نا اے نہیں سن چھڑ دے انہاں دے دل پتھر ہو گئے سن تو میرے پیارے بھائیوں میں اج اختصار دے نال صرف میرے کو تھوڑا جا ٹائم رہ گیا بہت مختصر ترین خطبہ ہے لیکن اینو سبق دی طرح اپنیاں کاپیاں تے لکھو یوٹیوب تے بار بار سنیو اللہ کو میں پھر دعا کرنا اللہ پاک سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرمائیں آخر تے میں 4 وظائف انشاءاللہ بیان کر دیاں گا اے کثرت دے نال آخری عشرے چ پڑھو رمضان دے جڑے باقی دن رہ گئے نے پڑھو ویکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں آج یہ موضوع کیوں بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک دے اندر جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے میرے ال ویکھو تے جہنم دے سارے دروازے
وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم تو آزادی دیندے نے۔ اچھا اللہ نے تے ساڈی محبت جو کرنا سی افصاف جی کر چھڈیا، آزادی ہر رات مل رہی ہے، جہنم دے دروازے بند نے، تے تھوڑی جی کوشش کر کے اسی بھی وہ حرکتاں تے کرتوت تے کالے عمل چھڈیے نا، الاعمال السیئہ الموصلۃ الی النار او الموصلۃ الی جہنم، وہ پیڑے کالے عمل چھڈیے جڑے بندے نو جہنم تک لے جاندے نے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ جس بندے چ شرک والا گناہ ہے، اللہ پاک نے قرآن دیاں واضح آیاتاں اندر دس چھڈیا کہ میں اس بندے نو کدی معاف نہیں کراں گا، وہ ہمیشہ ہمیش واسطے جہنم چ جائے گا۔ اور کن کھل کے سن لو پاکستانی والا وجہ البصیرہ، اے قبر پرستی دا توحید نہ کوئی تعلق نہیں جے۔ پتر ملے نہ ملے، اولاد ملے نہ ملے، صحت ملے نہ ملے، شرک کر کے نہ پتر لینا ہے، نہ صحت لینی ہے، نہ ٹکے لینے نے۔ شرک نالوں غریب اچھے، شرک نالوں بے اولاد اچھے، اوچی بولو شرک نالوں بیمار اچھے۔ بدعت دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اے بدعت آئے دن دین چ وعدہ، دین چ وعدہ، دین دا وعدہ، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اسلام دا۔ فرمایا بدعتی اور بدعت والا انسان بھی جہنمی۔ کتے فرمایا للمتکبرین، تکبر والیاں دے نال اللہ پاک جہنم بھرے گا کہ جنہاں نو اللہ نے، باجی ادھر ویکھو، 4 ٹکے کی دے دیتے نے کہ 2 لینا کی پڑھنیاں آ گئیاں نے، ایسا جاڑا ہے دماغ چ کسی نو انسان ہی نہیں سمجھدا۔ ایدا مذاق، ایدا مذاق، اینو ٹھیٹ کر لے، تو اس واسطے علم پڑھیا، اس واسطے 4 ٹکے رب نے دیتے نے، تیری گڈی تاں سونی ہے نا، برادری تاں اچھی ہے نا کہ تو تکبر چاہ کے جنوں جتھے مرضی ذلیل و خوار کر۔ ظلم دے کولو اللہ دی پناہ منگو، ظلم اگر بلی تے بھی ہوئے تے صحیح مسلم پکار پکار کے اندی ہے، اللہ زندگی دیاں نیکیاں برباد کر کے الٹے منہ جہنم چ سٹ دیندا جے۔ صرف اج میں اینی گل دسنی ہے کہ اسی بالکل لت تے لت دھر کے بیٹھے ہیں تے بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، او جہنم دے اندر تے عبداللہ بن ابی نے جانا ہے، او اللہ دے بندے ہو حضرت ابو ہریرہ صحیح بن خزیمہ پڑھو، جامع ترمذی پڑھو، جدوں شہید تے سخی تے مولوی تے قاری دے بارے حدیث بیان کیتی نا کہ جہنم اول ما یسجر بہ النار او کما قال، تے حضرت ابو ہریرہ ورگے ناتے توتے رب دے ولی تے نبی دے صحابی اے حدیث بیان کردیاں 4 دفعہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ لو میں تواڈے سامنے چند حدیثاں پڑھنا، بالکل میں بھی اپنی کتاب زندگی کھولاں، میرے بیٹا تسی بھی اپنی کتاب زندگی کھولو، اور خواتین دی خدمت اندر میں گزارش کرنا، ماشاءاللہ خطبے دے آغاز اندر میں دیکھ رہے ہیں مرداں نالوں خواتین زیادہ نے، خواتین نالوں ماشاءاللہ مرد زیادہ نے، رونق ہی رونق۔ ایک باری دعا کر دیو اللہ پاک سانو رمضان دے جمعے بیت اللہ چ نصیب فرما، اللہ سانو رمضان دے جمعے مسجد نبی چ نصیب فرما۔ میں دعا دا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تیرے توحید پرست بندے اینا چو کو بندہ خالی نہ ٹر جائے، اللہ جنہاں کو پتر نہیں اداس نہ ٹر جائے، ترس دا نہ ٹر جائے، اللہ جنہاں کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما۔ ایک اور بھی دعا کر دیو ساڑھے اس جامعہ دے جتنے مشائخ علماء طلبہ فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے۔ 2 بزرگاں نال تے میرا بڑا پیار رہا ہے، مولانا عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ اور فقیہ الجامعہ بلکہ فقیہ الجماعہ حضرت حافظ یونس بٹ صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، دعا کرو انہاں سمیت جتنے بھی علماء فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نور نہ منور فرما دے۔ تو میں انشاءاللہ چند حدیثاں بیان کرنیاں نے اور بڑی جلدی میں بات ختم کر دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر ساڈی ذمہ داری بھی بیان کیتی ہے اور حقیقی کامیابی بھی بیان کیتی ہے۔ حاجی صاحب ہے کوئی کامیابی نہیں بندہ گھر دا بوہا اچا رکھ لوے، اے کوئی کامیابی نہیں کہ بندے کو 4 ڈگریاں زیادہ آ جان۔ حقیقی کامیابی اور ذمہ داری سنو اللہ پاک نے کی بیان فرمائی ہے، پھر میں چند حدیثاں پڑھنا۔ الہ العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والےو، جمعہ پڑھنے والےو، روزہ رکھنے والےو، جامعہ سلفیہ جان والےو، اللہ پاک تہانوں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے سحریاں کھان والےو، افطاریاں کرنے والےو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تہاڈی پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ، اپنے آپ نو جہنمیاں والیاں حرکتاں کرن تو بچاؤ، اپنے آپ نو جہنم والے عمل کرن تو بچاؤ، جہنم دی اگ تو اپنے آپ نو بچاؤ، و اہلیکم نارا، تے اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ فیصلہ آبادیو میری تہاڈی پہلے ذمہ داری ہے خود بھی اگ تو بچنا ہے، پھر ساڈی ذمہ داری ہے اپنیاں اولاداں نو بھی اگ تو بچانا ہے۔ کڈے بدبخت نے او ماں باپ جڑے خود بھی جہنمیاں والے عمل کردے نے، کڈے بدبخت نے او ماں باپ جڑے اولاد نو بھی جہنم دے دانے تے کھڑے کر جاندے نے، جہنمیاں والے کالے کرتوت گھر چ چھڈ کے چلے جاندے نے۔ سب نالوں پہلی ذمہ داری ہے خود جہنم تو بچو، اپنی اولاد نو جہنم تو بچاؤ۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے گڈی دھوکھا ہے، کوٹھی دھوکھا ہے، اے سارا کچھ ہی دھوکھا ہے۔ فرمایا جی آخرت کھوٹی کر لئی تے سارا کچھ ہی دھوکھا ہے۔ اصل کامیابی ہے جنوں اللہ جہنم تو بچا کے تے اللہ پاک جنت عطا کر دوے۔ آؤ حضرات عزیز وقار اپنی ذمہ داری سمجھو تے حقیقی کامیابی سمجھو۔ آئیے ہن میں چند روایتاں پڑھ کے سنانا۔ سب نالوں پہلی حدیث تے ذرا غور فرمایا جے، نبی علیہ السلام فرماندے نے لا يدخل الجنت لحم ودم نبتا علی سحت النار اولا بہی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا لہو حرام تے پڑیا ہے، جیڑا گوشت حرام تے پڑیا ہے، جیڑا لہو تے خون حرام نال ودیا ہے، فرمایا تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر نے لا يدخل الجنہ، او حرام خور بندہ اللہ پاک دی جنت نہیں جائے گا۔ النار اولا بہی، او بدبخت انسان اللہ پاک دی اگ دا زیادہ حقدار ہے، اللہ پاک دی جہنم دا زیادہ حقدار ہے۔ مسلمانوں جڑی میں پہلی گل بیان کرنی چاہنا، توحید مبارک ہوئے، سنت مبارک ہوئے، مدرسہ مبارک ہوئے، ٹوپی مبارک ہوئے، داڑھی مبارک ہوئے، پر یاد رکھے آجے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا حرام خور بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ پتہ ہے نا بخاری اندر ایک واقعہ ہوندا ہے، ایک بندے نے چادر چرا لئی تے صحابہ نے او دی بہادری دے بڑے چرچے کیتے تے نبی پاک نے فرمایا زباناں بند کر لو۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سونا چاندی رکھن والے تے بینک بیلنس رکھن والے تے زکاتاں نہ دین والے، فرمایا انہاں دیاں پیشا اے کرنسی بھی جڑی ہے سونے چاندی دے قائم مقام ہے، باہر صورت انہاں دیاں پیشانیاں تے انہاں دے پہلو تے انہاں دیاں پشتاں جہنم دی اگ دے نال اللہ انہاں نو اگ بنائے گا تے داغیاں جان گیاں۔ لوگوں مال تجارت دا بھی 40واں حصہ جے، اور لوگوں نقدی دا بھی 40واں حصہ جے، اور راجے موقف دے مطابق جہے پلاٹ تجارت واسطے رکھے نے رہائش تو علاوہ جڑے پلاٹ نے انہاں
انہاں دے اندر بھی میرے ویریو 40واں حصہ جے پہلی گل میں مکمل کیتی ہے کھان پین دے معاملے اندر اپنے آپ نو کلیئر رکھنا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ دعا کرنا آمین کہو اللہ لقمہ حرام تو بچائیں۔ بیٹا بدبخت انسان ہوئے جڑا تیاں نو حرام کھواندا ہے آپ حرام کھاندا ہے جڑا خیانت کر کے مر گیا او بیٹے غریب ہونا عیب نہیں حرام خور ہونا عیب ہے بد دیانت ہونا عیب ہے خائن ہونا عیب ہے۔ دوسری روایت سنیو فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق لوالدہ والدیوس الذی یقر فی بیتہ الخبث۔ فرمایا تنہ بندیاں تے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جے نبی علیہ السلام نے تنہ بندیاں تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ ہن ادا کی معنی کرنا ہے میں سادہ ترجمہ کر دیتا ہے باقی ایدی گہرائی اندر خود ہی غور کرو کہ اید نالوں وڈی بدبختی کی ہے کہ کیڑا کوئی آدمی ایسا حدیث دی زد اندر آ جائے۔ فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ تنہ بندیاں تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ مفہوم المخالفہ کی ہے کہ جہنمی نے اگ اندر جان گے۔ مدمن الخمر جڑا بندہ عادی شرابی ہے کی کیا میں تو انہوں بلا سکنا خطبے اندر کی ہے شکر کرو اتنے شراب لب دی نہیں پھر بھی پابندی ہے جی پرمٹ گورنمنٹ نے دیتے نے تو بڑے خاص جگہ تے دیتے نے عیاشی دے مخصوص اڈے نے آؤ ذرا یورپ آؤ ذرا امریکہ آؤ ذرا برطانیہ جتے 35 لاکھ لگا کے جاندے ہو اللہ دی قسمیں مسلمان بھی پانی دی جگہ تے شراب پیندا ہے چونکہ پوری دنیا تے یوٹیوب دے ذریعے لوگ خطبے تے شامل ہوندے نے بیٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا مدمن الخمر جڑا شراب تے ٹن رہندا ہے عادی شرابی ہے حرم اللہ علیہم الجنہ رب نے اودے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ والآکل والدہ تے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے باپ بھی دیندار ہے ماں بھی با پردہ ہے اللہ والے درویش لوگ نے تے اس بدبخت نے انہاں دا جینا حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا جڑا ماں باپ نو گالیاں کڈدا ہے جڑا ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا ہے جنہیں ماں باپ دا جینا حرام کر میں کئی نوجواناں نو شیخ صاحب جاننا انہاں دی زندگی چ کوئی نوست نہیں صرف انہاں دی زندگی دی ایک نوست نے بیڑا غرق کر دیتا ہے کہ ماں باپ دے نافرمان زندگی جہنم جان تو پہلے جہنم۔ بس میں یہ خطبہ جمعۃ المبارکہ سے اتنا پیغام دینا چاہنا الوالد اوسط ابواب الجنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا مین جڑا دروازہ ہے نا اس دروازے دا اللہ پاک نے نام رکھا باب الوالد اور ماما دے قدمہ تلے جنت جنہیں ٹھکرا دیتا جنہیں دروازہ توڑ دیتا باپ دی نافرمانی کر کے والعاقل والد ہے فرمایا رب نے وہ دیتے جنت نو حرام کر دیتا ہے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ والدیوس الذی یقر فی بیتہ الخبث او دیوس آدمی جدے گھر چ خباثت ہے جدے گھر چ زنا ہے جدے گھر چ نجائز تعلقات دے معاملے نے یا جس گھر دے اندر حد درجہ فحاشی ہے غیر محرم مرداں دا آنا جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری فرمایا جواز جنت نہیں جائے گا جعزری جنت نہیں جائے گا دونوں جہنمی۔ جواز دا معنی جڑا متکبر انسان ہوئے الجواز المتکبر سیء الخلق اکھڑ مزاج بد اخلاق پرلے درجے دا متکبر اور جعزری دا معنی قاسیت القلب سیئت البطن جس بندے دا دل سخت ہوئے تے جس بندے دا اندر پلیت ہوئے جے دے اندر شرارت بھری ہوئے۔
اپنے دل نو پاک صاف کرو, ستھرا کرو, نرم کرو. ادھر ویکھ بیٹے, مسلمانوں دے بارے اندر ایندھن نہیں رکھی دا, اندر بغض نہیں رکھی دا, اے چیزاں جہنم لے جاندیاں نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, ریم دے رشتے بنن والا بندہ اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جہنم اندر جائے گا. اپنے بھائیاں دے معاملات اندر, اپنیاں بھیناں دے معاملات اندر طلاقاں تک بھی نوبتاں چلیاں جان, قطع رحمی پھر بھی نہیں کرنی. اگر آپس اندر تسی لین دین کیتے نے, رشتہ داریاں کیتیاں نے, کوئی نہیں, غلط فہمی وعدہ گھاٹا تے ہو ہی جاندا ہے, لیکن میرا تیرا مرن جین مکا. فرمایا لا يدخل الجنت قطات و نمام. نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ چغل خور ہوئے گا, غیبتاں کرنے والا ہوئے گا, اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا. میرے پیارے بھائیو, روزے مبارک, سحریاں مبارک, افطاریاں مبارک, لیلۃ القدر مبارک, رمضان مبارک, ادھر ویکھو سارا کچھ تہانوں مبارک. پر رب دا واسطہ دے کے کہندا جے او انسان بہت خسارے اندر جے, جدی زبان دے معاملے ٹھیک نہیں, جدے اندر دے معاملے ٹھیک نہیں, جڑا اندروں شرارتی ہے, جدے اندر گند ہے, جدا دل سخت ہے, جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے. ایک اور حدیث سن لو میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. فرمایا او بھی عورتاں جہنم اندر جان گیاں جیڑیاں نیم برہنہ لباس پہن دیاں نے, کپڑے پہننے نے تے پھر بھی انہیں ٹائٹ نے کہ ننگیاں نے, مائلات مائل ہونے والی, ممیلات مائل کرنے والیاں. فرمایا جڑیاں عورتاں ڈانسر نے, آوارہ نے, میک اپ بناؤ سنگار کر کے باہر نکل دیاں نے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتاں تے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے. اگر پردے اندر خواتین بیٹھیاں نے, بیٹی اگر تینوں اپنے باپ دے گھر چ پردہ مل گیا, سمجھ لے تینوں رب دی جنت مل گئی ہے. غیرت والا باپ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے, غیرت والا بھائی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ شیخ صاحب میں نہ نہیں کسی یونیورسٹی دا لینا چاہتا, کل میں اسلام آباد یونیورسٹی چ آیا اور جو میری انہاں اکھاں نے حالت دیکھی انہاں چاندیاں بھی, ظاہر ہے میں اکھاں تو نبینا تے نہیں نا, اسلامک یونیورسٹی دے اندر چھوڑ دیو باقی یونیورسٹیاں, اوتھے جوان بچیاں دی جو حالت ہے, اللہ دی عزت دی قسم او لوگو, غیرت مند باپ اللہ دی بڑی رحمت ہے. بیٹی باپ دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ, میری عزیزہ اپنے خامن دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ, اپنے بھائی دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ. فرمایا مٹک مٹک کے چلنے والیاں, باؤ بناؤ سنگار کر کے, میک اپ کر کے, نیم برہنہ لباس پہننے والیاں جنت دی خوشبو تو بھی دور. اور آخری حدیث بھی سن لو, نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے انج جہنم چ ویکھیا, اطلعت فی النار, جہنم چ جھانکیا, فرأیت اکثر اہلھا النساء. فرمایا جہنم چ مرد تھوڑے سن تے عورتاں زیادہ سن, تے عورتاں نبی اسلام خطبہ دے رہے سن تے بیبیاں اٹھ پئیاں, تے بیبیاں کہنے لگیاں اللہ دے نبی عورتاں جہنم چ بہتیاں سن تے گناہ کی سی؟ فرمایا تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیر. گناہ صرف عورتاں دے دو سن, لان تان زیادہ کر دیاں نے, تانے زیادہ مار دیاں نے, بد زبانی زیادہ کر دیاں نے, تے خامن دی نشکری زیادہ کر دیاں نے. اللہ پاک نے عورتاں نو لان تان تے تان زنی تے بد زبانی تے خامدان دی نافرمانی دی وجہ تو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. بیٹے مہنگی کوٹھی ہونا ہے کوئی عزت والی بات نہیں, کوئی کامیابی نہیں. کامیابی ہے کہ عورت شکر گزار ہوئے اور اپنے خامن دی قدردان ہوئے. جس گھر دے اندر عورت بد زبان ہوئے, یا جس گھر دے اندر لان تان ہوئے, یا جس گھر دے اندر اولاد چ بہ کے عورت اپنے خامد نو ذلیل و خوار کرے, گھر بھی جہنم, مرن تو بعد بھی جہنم. اور یقین کرو یہ موضوع میں صرف اس واسطے تواڈے سامنے بیان کیتا ہے, توجہ میرے ول رکھیو. ہر شے ہی چلدی جا رہی ہے, روزے بھی چلتے جا رہے ہیں, سحریاں افطاریاں بھی نے. میں بڑا لت تے لت دھر کے بیٹھا ہاں کہ میں جنت دا ٹھیکیدار ہاں, میرے جا حاجی کوئی نہیں, میرے جا مولوی کوئی نہیں, میرے جا شیخ کوئی نہیں.
تے گھر دے معاملے، اخلاق دے معاملے، اندر دیاں شرارتاں، منافقتاں سامنے ماشاءاللہ تہاڈے ورگا ہے کوئی نہیں. 2 قدم تے جا کے فرمایا جہدیاں 2 زباناں ہون گیاں نا منافق دیاں دنیا تے، اللہ انہوں جہنم دیاں تے اگ دیاں 2 زباناں دے گا. اے کتائیاں، اے خامیاں نسل در نسل منتقل ہو رہی نے. کسے دی تذلیل، کسے دی تحقیر، کسے دا استحقار، کسے نو بے عزت کرنا، اے تے اسی سمجھنے ہیں کہ اے میری چودر ہے. مٹو بن دیاں جا رہی نے چیزاں. تو ہر صورت میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے اے موضوع بیان کر دیتا ہے کہ جہنم دے دروازے بند نے، ہر رات جہنم تو آزادی ہو رہی ہے. اسی بھی تھوڑی جی ہمت کریے جنہاں گناہاں نو اسی جفا مار کے بیٹھے ہیں نا، حرام والا گناہ، شراب والا گناہ اور بد اخلاقی والا گناہ، تکبر والا گناہ اور قطع رحمی والا گناہ، چغل خوری، نمام، قطات، معنی ہوا قریب. اور خواتون نو خاص طور تے اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیتا ہے، 4 دیواری دے دیتی ہے، خاوند دے معاملے جیسے بھی نے بس اپنی زبان سی لو، نمک بھی لبے تے الحمدللہ رب العالمین. اور آخر تے میں جاندیاں تانوں 4 وظیفے دس دینا، یہ لازمی پڑھ دے رہا کریا جے. آخری اشرے تے لازمی پڑھیو. ایک وظیفہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. پڑھو ہاں تاکراتاں دے اندر قیام دی حالت انہوں 100 دفعہ. شیخ الجامعہ السلفیہ دے کولو فتویٰ لے لو جے رفل دیان سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیراں نال پیر لانا سنت ہے، تے نفل نماز دی اندر ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، چوم کے پڑھنا، اے بھی نبی پاک دی محبوب سنت ہے. قیام اللیل بھی کرو لیکن کسی ویلے کمرے دا کنڈا لا کے نا، چاشت ویلے، اشراق ویلے یا رات نو اٹھ کے وطر تو بعد بھی بندہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں. ادھا گھنٹہ قیام چھلگوئے پڑھو ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور دوسرا وظیفہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. یا اللہ جہنم دا عذاب تے چمٹ جان والا ہے، اللہ جہنم دے عذاب تو بچائی. یہ بھی قیام دی حالت پڑھو. انہوں دوسری رکعت پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من النار. چوتھا وظیفہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جڑا آخری تشہد اندر پڑھ دیو نا، انہوں بھی 10 دفعہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. باہر صورت میں صرف اینی فکر دینی چاہنا، کوئی خاص موضوع نہیں میں بیان کیتا. بھئی جہنم ایہو جی چیز نہیں کہ بندہ اوچو غافل ہو گئے. فرمایا ما رأیت مثل الجنہ نام طالبہا وما رأیت مثل النار نام حاربہا. ارادہ جہنم تو بچن دا ہوئے تے بندہ لمیاں تان کے سو جائے. نبی پاک نے فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بچنا جہنم تو میں کھاندہ سود ہے، بچنا جہنم تو میں کردہ غیبتہ ہے، بچنا جہنم تو ہے نافرمان والدین دا ہے، بچنا جہنم تو ہے پیندہ شراب ہے. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا جنہ مجمع محبت نہ آمین کہنا اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس. کامیاب انسان ہوئے پاویں چٹا ان پاڑے، جڑا چگل خور نہیں، جڑا شرارتی نہیں، جڑا منافق نہیں. وہ ادھر ویکھو جڑا اندر دا گندا نہیں، جنہوں غیبتاں دا چسکا نہیں پیا، چگلیاں دا چسکا نہیں پیا، شرارتاں نہیں کردا دو موجودگی اندر، عزتاں دا بھائی والے، پردہ پوشی کرنے والا، او جی اصل پڑھیا لکھیا انسان. او پڑھیا لکھیا گلیا انسان جے جڑا زبان دراز جے، چغل خور جے اور جدی اندر شرارتاں جے، جدی تنہائی نپاک جے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علیہ